لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا، رب الدنيا والآخرة، رحمن السماوات والأرض، ورحيم الآخرة ويوم الحساب. فسجد له الكل والجل لعظمته وعند كبريائه، فأمر السماء فترفعت، وأمر الأرض فتصدحت. سبحان لا إله إلا الله، حي قيوم لا يزول، أبدي سرمدي قائم دائما. نحمده حمدا يتصل من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. فصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا وسيدهم وأفضلهم وأورعهم حسبا ونصبا وعزا وكرامة وعظمة وشموخا، أبي الفضائل والمكارم، أبي المدائح والمفاخر، مولانا مولى الكل، سيد البشر وسيد الخلق ما ظهر وما بطن، مولانا وهادينا ونورنا ودليلنا وإمامنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المنزهين الطاهرين الطيبين. بهم فتح الله وبهم يختم، الذين نضحهم عن الأرجاس والأنجاس وطهرهم تطهيرا. فصلى الله على أولهم وعلى آخرهم وخاتم الولاية وإمام الهداية، ولي عصرنا وسيدنا ومولانا صاحب رعيات السماوات والأرض، إمام الهدى، مولانا أبي القاسم حجة ابن الحسن المنتظر المهدي، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، على أولهم وثانيهم وثالثهم وجميع من اتخذ مسلكهم ومذهبهم، ولعنهم لعنا وبيلا وعذابا نكيلا، ذلة وتنكيلا، وادخلهم في النار دعا ولا يحاسبهم حسابا.
وصل على شيعة آل محمد من أولهم إلى آخرهم صلوات بر محمد صلی اللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ جس آیت کو عنوان کلام بنانے جا رہا ہوں بہت مشہور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز فاطمہ بنت کربلائی سید زاہد حسین، اور دیکھیے میں زور سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی زور سے پڑھیے، میں آپ پر بالکل مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حمد ختم نہیں ہوتی، قوم کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ انہی فواتح کے محتاج ہوتے ہیں، لہذا حق یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پڑھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك مجيب الدعوات اللهم جاف الأرض بين جنبي واسعد روحها إلى جنبك ورضوانك ولقها منك برهانا واحشرها مع من تتولاها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنا وعنها واجعلها في عالي الليين واحشرنا وإياها وجميع شيعة أمير المؤمنين مع محمد وآله الطاهرين صلوات بر محمد دیکھیے مجلسوں میں کم سے کم 5 منٹ کا وقت جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے معین کریں، یہ ضروری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ سب زور زور سے پڑھیں گے تو جس کو نہیں یاد ہے جہاں گھر جا کے یاد کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد کہیں گے بھائی جاتے ہیں سبکی محسوس ہوتی ہے تو اب ہم حمد یاد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس فرش پر بلند بلند کلام اہل بیت کا تلاوت ہو، اور ظاہر سی بات ہے دیکھیے جہاں یہاں جو مجمع مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور مجمع ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ مجمع اور ہے۔ اس مجمع کی پذیرائی آپ رزق دنیا سے کر سکتے ہیں،
لیکن اس مجمع کی پذیرائی کاہے سے کریں گے؟ کیا بات ہے، ارے کیا گوشہ ہے جناب، بابا 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 سبحان اللہ بابا۔ اس مجمع کی پذیرائی روٹی آپ نہ دے سکتے ہیں نہ وہ لے سکتے ہیں۔ جو روٹی وہ کھاتے ہیں اس کا گندم جہنم میں جنت میں اگتا ہے، جو روٹی وہ کھاتے ہیں وہ آسمان سے آتا ہے رزق۔ مال دنیا میں جو کچھ بھی آپ پیش کریں گے ان کی نظر میں بہت بااہمیت نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جس کا کوئی گلستان ہے جہاں پھلواری ہے، وہ اپنے گلستان میں یا باغستان میں یا اپنے ریاض میں یا روضے میں جا رہا ہے، تو اس کے خادموں نے جو اچھے اچھے پھول تھے انہیں گلچین کیا، گلدستہ بنایا، اسے ہدیہ کر دیا، تو وہ خوش ہوگا اور انعام و جائزہ دے گا۔ آپ نے دیا کچھ نہیں، لیکن ان کا عظمت اور ان کی قدر کو آپ نے باقی رکھا۔ یہ جو حمد سورہ آپ پڑھتے ہیں یہ وہ گلدستہ ہے جو ان کے جد کے گلستان میں ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مجھے اور کچھ کہنے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کو کسی عہد و پیمان سے نہیں جوڑا گیا ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جن کو یہ دو عہد دیے گئے ہیں، انی طارقن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی۔ اطرتی کہہ کے اہل بیت کی لفظ اس لیے لگائی کہ اہل بیت رشتہ داری کا نام نہیں ہے، قرابت داری کا نام ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری نکاح سے ہوتی ہے، قرابت داری خون سے ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ گراں قدر کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس دنیا کا سارا حساب و کتاب وزن کے اوپر ہے۔ نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اس دنیا کا سارا معاملہ کاہے کے اوپر ہے؟ اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، یعنی حاویہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب دیکھیے وزن بھی کتنا ملتا ہے حاویہ کا، نہ جانے کتنوں سے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ فامہ حاویہ، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اب اگر میں تفسیر کا دامن نہ پکڑوں، تعویل کا دامن پڑھوں، جس کا وزن بھاری ہے وہ راضیہ کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب دیکھیں نا کہ سارا دار و مدار اس دنیا کے کاہے سے ہے؟ وزن سے ہے، وزن سے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یا سلام اللہ الکامل التام یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا وانت سیدنا و مولانا اللہم کف عنا السماء ساعتا بعد ساعة۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اس دنیا کا سارا معاملہ کیسے ہے؟ وزن سے ہے۔ قرآن بھی کیا کہتا ہے سورہ مبارک رحمان میں؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ۔ تولنے میں کم نہ کرنا، میزان میں خسران
نہ کرنا. تو جہاں ترازو کا ذکر ہے وہیں عدل کا ذکر ہے. اس کا مطلب عدالت کا تعلق ترازو سے ہے، وزن سے ہے. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی ہو تو خدا میرے بیٹے کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب ظاہر روایتوں میں ہے کہ نحن العدل، ہمیں ونحن المیزان، ہمیں میزان ہیں. اور ایک آیت پڑھ دوں اور میں اپنے موضوع تک آ جاؤں، اور فرمایا والوزن یومئذ الحق. میں اپنے مجمع سے توقع رکھ رہا ہوں عزیزو. قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن جو وزن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بولیے پیچھے تک، وہ کیا ہوگا؟ حق ہوگا. میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں. دیکھیے ایک میزان ہوتا ہے جس کو ترازو بولتے ہیں. ترازو کے دو کفے ہوتے ہیں یعنی پلڑے ہوتے ہیں. صلوات پڑھتی ہے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو پلڑے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک پر جنس رکھی جاتی ہے اور دوسرے کے اوپر بولیے نا بھائی وزن رکھا جاتا ہے. جنس اگر برابر ہے اس وزن کے تب تو معاملہ ہوگا. اگر جنس برابر نہ ہو اس وزن کے تو پھر آپ نہ لیں گے اور نہ پیسے دیں گے. تو وہیں سے معاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنس اس ترازو پہ رکھی جائے وہ اس وزن کے برابر ہو. والوزن یومئذ الحق. ہر کاروبار کا مرکز وزن ہے، تجارت کا مرکز وزن ہے. عزیزوں آج تو ناپ تول کا سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ حتیٰ کہ فضائے مجازی میں سائبر کی دنیا میں بھی وزن کی قیمت معلوم ہو گئی ہے. عزیزوں جو لوگ وزن کی قیمت سمجھتے ہیں انہیں قرآن آواز دیتا والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن جو وزن ہوگا وہ حق ہوگا. زیادہ محنت نہ کرواؤں یا رسول اللہ سمجھائیے کہ جس ترازو پہ نامہ اعمال رکھا جائے گا وہ کس وزن سے تولا جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا وہ حق ہوگا. یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، واضح بتا دیجئے. فرمایا العلی مال حق. نہیں جب تک پیچھے والا مجمع آگے والوں سے جوڑ نہ جائے تب تک بات درست نہیں ہوگی. سب ایک ساتھ جڑے تو لطف آئے. پیغمبر کیا فرماتا ہے العلی مال حق. تو اس حدیث کا اگر یہ ترجمہ کروں کہ جہاں تمہارا نام اعمال رکھا جائے گا ترازو کا وزن جو بھی ہو علی اس کے ساتھ ہوں گے، علی اس کے ساتھ ہوں گے. اب میں اہل علم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب معاملہ تول کا ہے، ناپ کا ہے، تو اب اگر کوئی چیز اضافہ رکھ دیا جائے اور نام اعمال کم ہو جائے تو ہم کہیں گے نا خدا تو نے جو ایکسٹرا رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم ہلکے ہو گئے. تو علی کو اگر ترازو پہ وزن کے ساتھ رکھا جائے تو عدالت میں نقصان ہے. آواز آئے گی ترازو بھی وہی ہے، وزن بھی وہی ہے، میزان بھی وہی ہے. ابو طالب علیہ السلام پہ اور والوزن یومئذ الحق. وزن اس دن کیا ہوگا؟ حق ہوگا. اور جب حق ہوگا تو علی کیا حضور کیا فرماتے ہیں
العلی مال حق، علی کائے کے ساتھ ہے؟ یعنی علی جہاں ہیں وہاں وزن ہوگا، نہیں غور کیا ہم نے؟ جہاں علی ہوں گے وہاں علی نہ ہلکے ہیں نہ ہلکوں کے ساتھ ہیں۔ ارے جو علی کا دشمن ہے ہر چیز میں ہلکا، نسب میں ہلکا، حسب میں ہلکا، کردار میں ہلکا، افکار میں ہلکا، مذہب میں ہلکا، میزان میں ہلکا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے قبلہ تشریف لائیں۔ اللہم کیا فرمایا؟ العلی مال حق، علی حق کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب علی جس کے ساتھ ہیں وہ علی جس کے ساتھ ہیں وہ یا رسول اللہ کہنا کیوں چاہتے ہیں کہ جس دن میری امت دو ترازو میں بٹ جائے، ایک باغ چھیننے والی اور ایک باغ کے مطالبے میں گواہ لانے والی، تو علی جدھر ہوں وہی وزن ہے، وہی حق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد العلی مال حق والحق مع العلی۔ ابھی خدا شاہد ہے اگر اس حدیث کی تفسیر کیجئے کم سے کم 10 مجلسیں چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ العلی مال والحق مع العلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق سے شروع کریں تو وزن پہ ختم ہوتا ہے، وزن سے شروع کریں تو حق پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا بات اگر یہاں تک ہوتی تو کہتے حضور نے فرمایا العمار مال حق والحق مال عمار۔ محدثین اب ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے ہمیں آپ خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن جس نے انسانیت کے کام میں زبان دی ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن اگر سردی بھگانی ہے تو آپ بیدار ہو جائیے، ہاتھ آپ کے اوپر ہو جائے، خود بخود سردی بھاگ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ ارے بند ہاتھوں سے قبولیت نہیں آتی تو حرارت کہاں سے آئے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ اسنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ الحق مال علی والعلی مال، انہوں نے کہا صاحب عمار بھی، العمار مال حق والحق مال عمار۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو جو ہے بغض علی کا وائرس ہے اسے حدیث نبی سمجھ میں نہیں آتی۔ ابے عقل کے اندھوں یہی تو کہا ہے کہ عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ۔ صفین میں دیکھو علی عمار کے ساتھ، عمار علی کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ عمار علی کے ساتھ، علی عمار کے ساتھ۔ اگر پہلے کہتے کہ العمار حق وعلی والحق مال عمار، اس کے بعد کہتے ہیں العلی مال حق والحق مال علی، تب آپ کہتے کہ صاحب پہلے عمار کے لیے کہا تھا لیکن پہلے معین ہو چکا کہ حق کون ہے۔ جب حق معین ہو گیا تو فرمایا العمار مال حق والحق مال
عمار. اب یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ایک جگہ امت جو ہے دوراہے پہ کھڑی ہوگی حتیٰ کہ میرے قرآن کو بھی نیزے پہ چڑھا دے گی. عزیزوں میں ایک جگہ آسیون میں تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا جو قوم نابکار نیزے پہ قرآن چڑھا سکتی ہے اس کے لیے سر حسین کو نیزے پہ چڑھانا کوئی بڑی بات نہیں. تو وہاں مسئلہ جب پیش آئے گا کہ بھئی اب یہ تو میں کہہ بھی دوں تو کفر ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ حق کدھر ہے. بھئی ہم ان میں سے تھوڑی ہے جو ابھی تک دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم. اب ظاہر سی بات ہے, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب اہدنا الصراط المستقیم کا عربی ترجمہ اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہم ارنا صراط الحق, خدا سیدھا راستہ ہمیں دکھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم سے آپ مناظرہ و بحث نہ کیجئے, ابھی تو آپ راستہ تلاش کر رہے ہیں. جب حق مل جائے تو بحث کیجئے گا کہ صحیح کہاں ہے غلط کہاں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد, ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اب عزیزو اس لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ امت دو راہے پہ کھڑی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حدیث ساز کارخانوں نے نقلی حدیثوں کی جھڑی لگا دی تھی. تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے اب انہیں نہیں معلوم تھا کہ صدیق اکبر اصلی کون ہے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ داماد پیغمبر اصلی کون ہے, لہذا وہ لوگ دھوکے میں تھے. رسول خدا نے فرمایا جب کبھی دو راہے پہ کھڑے ہونا تو دیکھنا کہ صراط مستقیم کے راہی کدھر جا رہے ہیں. العمار مال حق والحق مال عمار. اور اس کے بعد عزیزوں رسول نے فرما دیا جماعت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں جماعت ناجیہ کون ہے؟ رسول نے فرمایا عمار کو وہ قتل کرے گا جو جماعت باغیہ سے ہوگا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. تو اس کو تنظیم کیجئے گا اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اب یہ مسئلہ تھا. لیکن عزیزو اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ محققین, مدققین, مفسرین, اہل قلم, اہل فہم, اہل مکتب, اہل مدرس سب کو حیران کیے دے رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن سکہ کاہے کا چلے گا؟ وزن کا. وزن کیا ہے؟ حق ہے. اور ساری دنیا نمازیں حق سے تولی جائیں گی, روزے حق سے تولے جائیں گے, زکوٰۃ حق سے تولا جائے گا. اور خمس تو امت ایسے کھا گئی جیسے بھدک کھا گئی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. مل جل کے ذرا پیچھے والے بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو ظاہر سی بات سب کچھ جو کچھ بھی تولا جائے گا, چونکہ لوگ آ رہے ہیں اور جگہ ذرا کم ہے تو میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا عن المجالس فافصحوا یفصح اللہ عنکم. اگر لوگوں کے لیے آپ جگہ بنائیں گے تو خدا بھی آپ کے لیے گنجائش نکالے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. صلی اللہ علیہ امام زمان علیہ السلام کے واسطے باواز بلند صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. والوزن یومئذ الحق. اس دن وزن کاہے کا ہوگا؟ حق کا ہوگا. تو ساری چیزیں جو تولی جائیں گی وہ کاہے سے؟
حق سے نماز حق، روزہ حق، زکوٰۃ حق، خمس، تولا، تبرع، سب چیز کا معیار حق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء جو بھی شے ہے وہ اگر حق ہونی ہے تو اس کو مطابقت کرنی ہوگی کاہے سے؟ حق سے۔ نماز حق تب ہوگی جب حق سے مطابق ہو، روزہ حق تب ہوگا جب حق سے مطابق۔ میں کوریا میں تھا، وہاں بہت سے مسلمان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کس کا روزہ حق ہے؟ میں نے کہا جو حق کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا مولا علی جو قرآن کے معلم ہیں وہ ہمیشہ اپنا روزہ نماز مغرب پڑھ کے کھولتے تھے۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کیونکہ ماہ مبارک رمضان بہت دور ہے، پہلے میں آپ سے کہتا کہ قرآن پڑھیے، آپس میں فقہی اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے تابع اتم الصیام الی، نہ اس میں مدرسے بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اتم الصیام، روزہ پورا کرو، کب تک؟ رات تک۔ ظاہر سی بات ہے ہندی بولنے والے شام کو رات نہیں کہتے۔ کسی پنڈت کو بلائیے وہ سایہ کال کہتا ہے، راتری نہیں کہتا ہے۔ اچھا کسی فارسی سے پوچھئے، جس کی زبان فارسی ہے، اسے پوچھئے تو کہتا ہے شام۔ البتہ لفظ شام میں نہ جانے کہاں سے تاریکی آ گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو عربی کیا کہتا ہے؟ عرب کہتا ہے مساء۔ کیا کہتا ہے؟ مساء۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شام، مساء، اس کے بعد شب کوئی بھی رات کو نہیں کہتا، تو نہ جانے کیسے میرے فقیہ صاحب پڑھے لکھے تھے، ساری دنیا کہتی ہے شام اور آپ شام کو کہتے ہیں رات، اور اللہ کو سکھاتے ہیں کہ اتم الصیام الی اللیل، رات نہ ہونے پائے۔ عزیزو مجھے نہیں معلوم غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ میں نے جو قرآن سے روزہ سیکھا ہے وہ طلوع کے شمس سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے نیت، اور سورج کے ڈوب جانے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ اور عزیزو افطار کی طرف بھاگنا یہ پیٹ کی کمزوری ہے، معصومین کی سنت یہ ہے۔ امام فرماتے تھے مغرب عشاء پڑھ لو تاکہ تمہاری عشاء بھی روزے کی حالت میں ہو۔ صلوات بر محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بابا۔ البتہ ہم میں سے کچھ ہوں گے جو شوگر کے مریض ہوں گے، جو پریشان ہوں گے، تو ان کے لیے مولانا الا من ضعف، مگر یہ کہ جو برداشت نہیں کر سکتا یا کوئی اس کی طبی مشکل ہے، اور اگر کوئی طبی فکری مشکل نہیں ہے تو روزہ نمازوں کے بعد کھولنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ خیر، تو حق نماز کے ساتھ، حق روزے کے ساتھ، سب کچھ حق کے مطابق۔ یا رسول اللہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ بھی میں لایا ہوں اس کے لیے جو ترازو رکھا ہے وہ حق ہے، اگر حق کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے تو وہ درست ہے، حق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو وہ نادرست ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن رسول خدا نے ایک نیا قطب دکھایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدا سب کچھ حق کے پیچھے چلتا ہے، حق کو علی کے پیچھے چلا۔ لہذا دو گراں قدر چیزیں، تو ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں، دوسرے
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے بعد حضور نے لن یفترق حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ حوض پر جدا ہوں گے، جب اس تمثیلی دنیا میں جدا نہیں ہے تو اس حقیقی دنیا میں کیا جدا ہوں گے؟ رسول اللہ جو کہہ رہے حتی یرد علی الحوض، امت کو ایڈریس بتا رہے ہیں، ان دونوں کا دامن تھامے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ جانا۔ اس کا مطلب حوض پہ وہ پہنچے گا ہی نہیں جس کے ہاتھوں میں دامن قرآن و اطرت۔ عزیزو یہ مجلس اطرت کی یادگار ہے، یہ الحمد سورہ یہ قرآن کی یادگار ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا ہماری مجلسوں میں فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اب جو نہ فاتحہ پڑھے، اب ظاہر سی بات میں تو نہیں کہہ سکتا، تو صاحب خانہ سے پوچھئے کہ فاتحہ والوں کے لیے انتظام کیا ہے یا انتظام والوں کے لیے فاتحہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو کم سے کم ہاتھ اوپر کر دیجیے، لگائیے ہاتھ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ کم لگاؤ، پڑھنے دو۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اب جو ہم نے مجلسیں کی ہے تو اس میں فاتحہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ذوات مقدسہ جو آتی ہے ان کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اختلاف العلماء رحمہ، صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عزیز و دوستو، تو اب مجلس ایصال، دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی دلیل ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جب لکھتے ہیں مجلس ایصال ثواب تو وہ آدمی ان مجلسوں میں نہ آئے جہاں ثواب کا ذکر ہوتا ہے، بھئی اسی کو شرکت حق کرنے کا حق ہے جو ثواب پہنچا سکے۔ آپ کہیں مولانا آپ مجلسوں کا راستہ بند کر رہے ہیں، میں نے کہا راستہ میں نے بند نہیں کیا، استغفار کرو، وضو کر کے آ کے فرش عذاب پہ بیٹھ جاؤ، تمہیں عبادت کا بھی ثواب ملے گا، عیادت کا بھی ثواب ملے گا، اور حق رفاقت کا بھی ثواب ملے گا۔ آپ سب جو مجلس سننے آئے، میں اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، لہذا احادیث میں آیا ہے کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا، ان دو گراں قدر چیزوں کو مت چھوڑیے گا۔ اب میں مثال نہیں دیتا لیکن دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں وہ لوگ کہ جو مشکل راہ کو طے کرتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا احادیث میں کہ بال دیکھیں ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اب اگر کسی کا ایک طرف زیادہ جھکا ہوگا تو گر جائے گا۔ بھئی آپ دیکھیں جن چیزوں میں بیلنس برابر کرنا ہوتا ہے تو دونوں طرف بھار یا وزن دینا برابر سے دینا پڑتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر پل صراط سے گزرنا ہو تو تمہارا بیلنس برابر ہو، ایک ہاتھ میں اطرت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھوں میں قرآن کا دامن، نہ ادھر زیادہ جھکاؤ نہ ادھر زیادہ جھکاؤ۔ آپ کہیں کہ مولانا جھکاؤ فطری ہے، میں نے کہا وہاں فطری ہے جہاں وزن میں کمی ہو، لیکن جہاں وزن میں کمی نہ ہو، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے۔ عزیزو لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں، لوگوں نے جب قرآن نیزے پہ بلند کیا
تو آپ نے فرمایا آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا والقرآن فوق القنات, قرآن تو نیزوں پہ ہے. فرمایا سواد علی البیاض, سفید کاغذوں پر لکھی ہوئی سیاہی ہے, انا قرآن و صاحب. انا القرآن وہ صاحب قرآن بھی ہوں اور صاحب قرآن بھی ہوں. عزیزوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن ہوں. علی نے کہا وقت گزرنے دو, ایک قوم پیدا ہوگی کہ جو قرآن کے ناموں پر لوگوں کا گلا کاٹے گی, گھر اجاڑے گی, ملک تباہ کرے گی, خود کو مجاہد کہے گی, چاہے وہ ملا بغدادی ہو یا کابل کا ملعون ہو یا آج کا جیلانی ہو, جولانی ہو. یہ سب قرآن تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ قرآن جو نیزے پہ تھا, کاش وہ قرآن پڑھتے جو لفظ کے ساتھ حقیقت کو زندہ کرتا ہے. تو یہ سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے, اسرائیل کے ساتھ نہیں. اب جس نے علی کا دامن تھاما, مذہب کا فرق ہے, فرقے کا فرق ہے, مسلک کا فرق ہے, لیکن نہ فرقے کی دیوار روک رہی ہے نہ مسلک کی دیوار روک رہی ہے. سارے مفتی اسرائیل اسرائیل کر رہے ہیں, اکیلا خامنہ نہیں. سلام اللہ علیہ پہ نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے, نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے, اٹھا علی کا لال پیغمبر کی شان سے, اٹھا علی کا لال پیغمبر کی شان سے, نوکے سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا. قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے, قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے. نعرہ حیدری حیدری, آواز بلند نعرہ سلوى. تو وزن کی بات ہے, جو پیپر ہوتے ہیں خش و خاشاک ہوتے ہیں, حمج الکل روا, ہر ہوا میں بہ جاتے ہیں. کبھی طالبان کی ہوا میں, کبھی القاعدہ کی ہوا میں, اور آج جولانی کی ہوا میں. لیکن جو باوزن ہوتے ہیں, لا تحرکہم العواصف, انہیں ہوا کے جھکڑ ہلا نہیں سکتے. وہ کل جہاں کھڑے تھے وہی آج کھڑے ہیں. اور عزیزوں ان کے پیروں میں جو ثبات ہے وہ آج کا نہیں ہے, وہ ثبات خیبر سے ملا ہے. لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. داڑھی مونچھ بڑھانے سے مذکر ہو سکتے ہو, مرد ہونے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. داڑھی مونچھ اگر کوئی بڑھا لے, یہ لحیہ ہے, یہ شوارب ہے, اس سے آدمی مذکر ہو سکتا ہے. میں قربان جاؤں مولانا, مجھے پتہ نہیں کون لوگ کہیں کہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں, تو میں ڈرپوک آدمی ہوں. میں تو پناہ میں وہاں جاتا ہوں جس کی پناہ میں سب جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے آپ سے سیکھا ہے
مذکر اور مرد میں فرق ہے. یا رسول اللہ میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ مذکر اور مرد میں فرق ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ کہ لما ان طبری کی روایت پڑھو، لما ان ہزموا ثلاثۃ ایام، جب 3 دن تک بھاگ کے آئے تو رسول خدا کو غصہ آ گیا. تمام کتابوں میں لکھا ہے پیغمبر باہر آئے، ان کے چہرے پر سر کے اوپر ایک سفید یا پیلی پٹی بندھی ہوئی تھی. ظاہراً مریض احوال تھے. اب مریض تھے اسی لیے جس کے جی میں آیا علم لے کے چلا گیا. اس کے بعد رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، یہ میرا استنباط ہے، میرا اجتہاد ہے. اور رسول فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، یقیناً بالتحقیق کل میں علم دوں گا. اس کا مطلب کل سے پہلے جو گیا یا لے گیا وہ خود سے لے گیا. خود لے کے گئے، رسول خدا نے نہیں دیا. لیکن رسول خدا کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا رسول اللہ، یہ میں نے لفظ جو استعمال کی ہے وہ آپ کی مرضی سے، آپ کی تعلیم سے. کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ، رایا یعنی بڑا علم. کل میں علم دوں گا رجلاً، مرد کو. یا رسول اللہ آپ کے لشکر میں کم از کم 12,000 مرد موجود تھے. عزیزو سب کے اولادیں تھیں، سب صاحب شوارب و لحیہ تھے. یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا کل میں مرد کو علم دوں گا؟ تو پیغمبر آواز دیں گے عصمت کی زبان میں، وحی کی زبان میں مونچھوں سے مرد نہیں پہچانا جاتا. اپنے کردار سے، افکار سے، ایمان سے، شرافت سے، شجاعت سے سب بھاگ آئے، ثبوت دے کے آئے. مذکر تو ہیں، مرد نہیں ہے. صلوات بر محمد. مذکر تو ہیں، مرد نہیں ہے. یہ لفظ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے. اور اس لفظ کے جتنے بھی مشتقات ہیں اور اس کے جو مفاہیم ہیں، مطابقی، التزامی، تضمنی، وہ سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ رسول خدا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو صفات ملا ہے وہ خیبر سے ہمیں ملا ہے. خالی مرد کہتے تو بات یہ ہوتی کہ صاحب جسم مردانہ ہے، خون مردانہ نہیں. لیکن جو باتیں کہہ دی اس سے رسول خدا نے کچھ باتیں بھی کھول دی. میں کل اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا کرارن غیر و فرار، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہو، فرار نہ ہو. جتنی بھی امت اسلامی کے علماء ہیں سب کے سب منتظر فردائے الہی ہے. ایک قوم ہے جس کے مراجع بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، کبھی اسرائیل پر، کبھی امریکہ کے اوپر آواز دیتے ہیں. اگر ہم مٹنے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ جاتے، سقیفہ میں مٹ جاتے. جب تب نہ مٹے تو اب کیا مٹے؟ سارے جوان بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں میڈیا کا پرکوپ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہمارے ملک میں میڈیا پہ تو زوال آیا ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا جب تک 2-4 جملے سچ بولتی تھی تو لوگ سنتے تھے.
ہم لوگوں نے کہا بھائی یہ تو وہی ہے بھیڑیا آیا اور کہا کچھ نہیں، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو اب میڈیا بار بار یہ کہہ رہی تھی، جملہ اشارہ کر کے بات آگے بڑھاؤں کہ صاحب اسرائیل کے ڈر سے آئے خامنئی چھپ گئے، اسرائیل کے ڈر سے۔ اچھا انہوں نے صدام سمجھا ہوا تھا، بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ ارے بھائی پیچھے والو خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ۔ انہوں نے سمجھا تھا صدام، خدا رحمت کرے آیت اللہ محمد تقی بہجت میرے استاد، میں نے ان سے کہا صدام آگے بڑھ کے کیوں نہیں آیا کہ اس کو گولی لگ جاتی؟ تو آغائے بہجت نے کہا خدا کو پسند نہیں ہے کسی نجس پہ لفظ شہادت آ جائے۔ آج ہر جگہ لکھا ہوتا شہید، لیکن اب کیسے لکھیں؟ غار میں پکڑا گیا۔ اب میں زیادہ نہیں بات کروں گا، ہر قوم کا اپنا اپنا میدان ہوتا ہے، کرم بھومی ہوتی ہے، ہم میدان میں رہتے ہیں، یہ غار میں رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہر قوم کا اپنا ایک میدان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ہم غاروں میں، اب یہ غار میں چھپا تھا تو اب انہوں نے کہا کہ بس اب خامنئی صاحب چھپ گئے۔ دیکھیں شخص سے خامنئی یہاں بحث نہیں ہے، یہاں مقام مرجعیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کہا خامنئی صاحب چھپ گئے ہیں۔ جمعہ آیا، انہوں نے اعلان کیا کہ اب کی جمعہ میں پڑھاؤں گا، اب کی جمعہ اور اکیلے نہیں آؤں گا، 10 لاکھ جانثار لے کے آؤں گا، اور 1 گھنٹہ نماز میں خطبہ بھی دوں گا، نماز بھی پڑھاؤں گا۔ ابے اسرائیل ہم کوئی فراروں کی اولاد ہے جو مرحب و اندر کی گھڑکیوں سے اپنے قلعے میں گھس جائیں؟ ہم حیدر کرار کی یادگار ہیں، گھبراؤ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا یہی عباس کا علم بیت المقدس میں نصب کریں گے۔ یہ گرا قدر چیزیں ہیں کہ جو آپ کو باقدر بناتی، کتنا بھی ناقدری کا شکار ہو اس در پہ آئے باقدر ہو جائے، کتنی بھی ناقدری کا شکار ہو اس در پہ آئے باقدر ہو جائے۔ یہ اس در کا کرم ہے کہ جو نام لینے لگتا ہے قوم اسے سر پہ بٹھا لیتی ہے۔ اب ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ ابھی ایک نعت خوان تھا، اس کا نام برکاتی تھا، تو جب تک ادھر ادھر کی کرتا رہا مفتی صاحب کو غصہ نہیں آیا۔ جب اس نے علی، میں اس کے طریقے سے بحث نہیں کر رہا، میں اس کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ طریقہ تو ہمارے یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جیسے اس نے علی علی کرنا، پورا جلسہ جو ہے علی علی کرنے لگا۔ اب علی کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ نام لے لو تو کچھ حسب بچانے کے لیے، کچھ نسب بچانے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے ہم آہنگی کریں گے، ہم صوتی کریں گے،
جی گر نخواہی بشوی رسوا ہم رنگ جماش صلوات پڑھ دے محمد تو اب اس نے علی علی کرنا شروع کیا. اب مفتی صاحب کو غصہ آ گیا, بند کرو یہ حرام ہے. میں بہت دیر تک دیکھتا رہا, سنتا رہا کہ اس نے, یہ اگر یہ اسٹائل کی بات ہے تو تم تو قرآن کے نام پہ رقص کرتے ہو. میں خود صوفیہ سے واقف ہوں اور مکتبی و مشربی ارتباط ہے میرا, یہاں سے لے کے ایران کے شیخیہ تک. ان کے یہاں باقاعدہ سما موجود ہے, اور یوٹیوب پہ ڈال لیجئے اور یہ ڈال دے با جبو رقصار می رقصم با جمال یار می رقصم. جبو دستار کے ساتھ ہم ناچیں گے, جمال یار کے ساتھ ناچیں گے. اب ظاہر سی بات, جس کے پاس صراط مستقیم نہیں ہوتا وہ گول گول پھرتا ہے. با جمال یار می رقصم, جمال یار کے ساتھ راستہ طے کیا جاتا ہے, ناچا نہیں جاتا ہے. تو آپ کے ہاں سما تو موجود تھا, جس نے کون سی نئی بات کہہ دی. تو اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی علی علی کہا تو فوراً حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. عزیزو ایک بات کہتا چلوں, یہ نام علی میں نہ جانے کتنی تاثیر ہے کہ نام علی لے لو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. عزیزو اسی کو تو حق کی واقعیت کہتے ہیں. تفصیل بیان نہ کرو, اجماع لاؤ, حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا, اے علی تم ہر مومن کے لیے ایمان ہو, منافق کے لیے عقدہ ہو. تو یہ جو ہم آپ بیٹھے ہیں انہی دو وزنوں کی وجہ سے ہے, اور یہی ہماری قدر ہے, یہی ہماری حیثیت ہے. میں اپنی بات بتاؤں, جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو ہر منگل کو مسلمانوں پہ آفت آتی تھی. ای قدر آ قدر, کوئی تھائی لینڈ سے آیا ہے, کوئی بنگال سے آیا ہے, کوئی کہاں سے, یہاں کے مسلمانوں کو مسلمان بنانے. تو محلے محلے گھومتے تھے. اب ہم لوگ جب مدرسے سے 1 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی جاتے تھے, تو ایک دن ہم لوگوں کو پکڑ لیا انہوں نے. تو جیسے ہی پکڑا تو جو علاقے کا آدمی تھا, جانکار آدمی تھا, اس نے کہا ان سے نہ بات کیجئے, یہ شیعہ ہیں. 9 سال کا بچہ اور اتنا لمبا چوڑا بڈھا, نام سے گھبر. تب سمجھ میں آیا کہ ہمارے اندر ہمارا کردار ہلکا ہو سکتا ہے, ہمارا مذہب ہلکا نہیں ہے. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. اب بات آ گئی ہے ایصال ثواب کی مجلس ہے, ماں کا ذکر ہے, تو ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کہ ماں کا ذکر کتنا مہم ہے وہ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام سے ایک روایت ہے, وَلَيَحْمِدَنَّ بِأَوَّلِيَاتِ النِّعَمِ. ہر مومن کو پہلے سب سے شروعاتی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب میں نے ترجمہ کر دیا, باقی آپ سمجھ جائیے. سب سے پہلی نعمت, شروعاتی نعمت کا شکریہ ادا. مولا اولیات النعم یعنی گیٹ وے آف نعمت, اللہ کی نعیم کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ شکر کرو لولائے آل محمد ولطیب الولادہ. تم آل محمد کے چاہنے والے ہو اس لیے کہ تم راہ حلال سے آئے ہو. صلوات بر محمد. ایک زیارت ہم پڑھتے ہیں, زیارت فاطمہ زہرا.
فاطمہ زہرا کی زیارت میں ہم کہتے ہیں کہ اے بی بی زہرا آپ کا شکریہ، ان قد طہرنا بے ولایتک، اے بی بی ہم پاک قرار دیے گئے ہیں آپ کی ولایت کے ذریعے سے۔ یہ تو مولا علی کے لیے آیا تھا، بیوی کے لیے کیوں آیا؟ تو علی باب ولایت ہیں، فاطمہ مرکز ولایت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اس طریقے سے کہ علی کی مدح و سرائی تو کر سکتا ہے، لیکن جب زہرا کا نام آتا ہے تو وہی کہہ سکتا ہے کہ زہرا حق پہ تھی۔ جو زہرا کے مقابلے میں تھا وہ ناحق تھا۔ جس میں یہ جرات پیدا ہو جائے سمجھ لو حسب پاک، نسب پاک، گود پاک، کوک پاک، دودھ پاک، فکر پاک، نظر پاک، مذہب پاک۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سیدہ کا ولی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا دے بلند سلام۔ بس مجلس میں نہیں، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ماں کی اہمیت یہ ہے۔ دوسری روایت ہے، ایک شخص نے کہا امیر المومنین جب بھی میں آپ کا نام سنتا ہوں لأجدن، مجھے محسوس ہوتا ہے، میرے قلب میں حلاوت یا مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ حلاوت، مٹھاس، چاشنی، شیرینی، خوش ذوقی، توجہ، کشش، تڑپ، جذب، یہ سب ولایت علی کا نتیجہ ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک صاحب نے پوچھا کہ ارے یار کیا کہتے ہو آپ لوگ، 1.5 گھنٹہ ممبر بیٹھے لوگ ہٹتے نہیں، کیا بیان کرتے ہو آپ؟ ہم نے کہا شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا ہے؟ چونکہ وہاں یعصوب ہے، وہاں یعصوب المومنین ہے، علی ہیں، تو انا یعصوب المومنین۔ تو اب شہد کی مکھی کبھی بھی اپنے چھتے کو نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ رزق بھی وہی ہے، اس لیے کہ حیات بھی وہی ہے، اس لیے کہ نجات بھی یہی ہے۔ یہ میری گفتگو نہیں سنتے، یہ ان کی گفتگو سنتے ہیں، جن کی آواز پر رضوان جنت خادم بن کے آ جاتا ہے، ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ یہاں آتے ہیں تو یہ جذب، یہ حلاوت، یہ مٹھاس، یہ ذوق، یہ امیر المومنین لأجدن، مجھے یہ محسوس ہوتی۔ اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جب یہ مٹھاس میں عظمت آل محمد پہ بابا دے بلند سلام۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہوں گا کہ سالہائے اب جب پروگرام ہو کہیں بھی تو اس میں ایک گنجائش یہ بھی ہو کہ بعد مسجد مجلس انشاءاللہ نماز جماعت کا بھی انتظام۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ 2-4 منٹ جو آگے پیچھے ہوتا ہے وہ جماعت میں وہ ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس میں اپنے موضوع تک 2-3 باتیں اور زحمت تمام۔ تو اب مولا سوچنے کا مولا مجھے مٹھاس کا، حلاوت کا احساس ہوتا، اور کہا کہ میں اپنے اندر حرارت محسوس کرتا ہوں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ حرارت کہاں سے ہے، حلاوت کہاں سے ہے۔ بہت دیر کے بعد میں نے روایات و احادیث میں جو غمازی کی تو پتہ چلا کہ حلاوت ماں کے پاک دودھ کا نتیجہ ہے، اور حرارت باپ کے مقدس اور پاک حسب اور نسب کا نتیجہ ہے۔ تو اس کے بعد مولا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا
پہلے تو اس اول نعمت کا شکریہ ادا کرو. ہر آدمی کو یہ چیز نہیں ملتی، نہیں ملتی. لاکھوں کروڑوں خرچ کر لیجئے، یہ انہی کو ملتی ہے جن کو یہ پاک تحفہ. کہا جب گھر جانا، میں تمام مجمع سے مخاطب ہوں، فَلَتَأْخُذْ، تھامو ید امک، ماں کی مجلس ہے، تم تھامو ماں کے ہاتھ کو. وَلَا يَتَقَبَّلْ، ماں کے ہاتھوں کا، ماں کے ہاتھوں کا، یہ ماں کا ہاتھ نہیں ہے، یہ معمار کعبہ کا ہاتھ ہے. یہ ماں کا ہاتھ نہیں ہے، یہ بیت المقدس اور حجر اسود ہے. فَلَا يَتَقَبَّلْ يَدَ أُمِّهِ، اپنی ماں کے ہاتھ کو چومیں. اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاكَ، تم جو اپنے دلوں میں علی کی محبت محسوس کر رہے ہو وہ اس لیے کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ حق مجلس ادا ہو جائے، فضائل بھی ہو گیا. دو چار جملے امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ جو ماں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے. میں تفسیر تو نہیں کر سکتا، صرف ترجمہ کر دوں اور آپ غور کیجئے گا، گھر پہ جا کے سوچئے گا. روایت میں ایک رسالہ ہے، رسالہ حقوق، بہترین رسالہ ہے، اور واقعاً اگر اس کو آج دنیا کے بڑے بڑے مرکزوں میں پیش کیا جائے، دیکھیے الحمدللہ آپ کی دعا سے بارش رک گئی. اس کا مطلب آپ کی حیثیت ہے اللہ کے پاس، بس ہمیں آپ کو وہ حیثیت خریدنا نہیں آتی. صلوات پڑھ دیں محمد، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. امام رسالہ حقوق میں فرماتے ہیں فَأَمَّا حَقُّ الْأُمِّ، تمہاری ماں کا تم پر حق. میں پورے مجمع سے مخاطب ہوں، ابھی اگر آپ نے نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، یہ چار جملے سن لیجئے، بات تمام ہو جائے. فَحَقُّ أُمِّكَ، تمہاری ماں کا حق کیا ہے؟ فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهَا، تمہیں ہمیشہ یہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی ماں کا حق مہینے دو مہینے کے بعد یاد نہ آئے، ہمیشہ آپ کو معلوم رہے. انہا، یہی وہ ہے کہ حملت کا، جس نے آپ کو اس طریقے سے اٹھایا. دیکھیں بالکل سادہ زبان کا، حملت کا، اس نے آپ کو تحمل کیا، برداشت کیا، حیثو، اس انداز میں کہ لا یحملو احد احدا، کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، بہت قیمتی چیز بھی ہو اور انگلی میں لٹکا لیجئے، 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کا ہاتھ کئی کلو کا ہو جائے گا. 1 دن کے بعد تو پھر آپ کا ہاتھ شل ہو جائے گا. اس کا مطلب وزن چاہے کتنا بھی ہو، مسلسل تحمل کرنا. ماں وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے. میں سارے مجمع سے مخاطب ہوں، ماں وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے. 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے. امام فرماتے ہیں لا یحمل احد، کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. ایک وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، ماں وہ ہے جس نے آپ کو سیراب کیا،
دیکھیے عربی میں اطعام، فارسی میں، اردو میں سیراب. سیراب یعنی کھانا بھی کھلانا، پانی بھی پلانا. ماں نے سیراب کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ پی رہے ہیں، 2 سال جو ہم نے آپ نے پیا ہے، وہ ماں کے بدن کا خون بھی ہے، جسم کا پانی بھی ہے، ہڈیوں کا نچوڑ بھی ہے. اطعمت کا من ثمرۃ قلبہا، اس نے آپ کو اور مجھے کھلایا ہے، سیراب کیا ہے اپنے دل کے ثمرے کو. وقت نہیں ہے میں ایک لفظ واضح کرتا. دیکھیے ثمرہ قلب کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دل آپ کا ہے نا، آپ کا، میرا، سب کا دل، اس کے اندر دل کے نہان خانے میں آخری پرت میں، پرت ہوتی ہے، دل کے نہان خانے میں ایک سیاہ رنگ کا غلیظ اور گاڑھا خون ہوتا ہے. اردو والا نہیں، عربی غلیظ یعنی گاڑھا خون ہوتا ہے. یہی خون جو ہے مائع حیات ہے. یہی خون، اسی کو ثمرۃ القلب بھی کہا جاتا ہے، بہجۃ القلب بھی کہا جاتا ہے، مہجۃ القلب بھی کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے، یہ اس خون کو آپ کو پلاتی ہے جو اس کی زندگی کی دلیل ہے. وہ اس کی زندگی کی دلیل ہے. اطعمت کا من ثمرۃ قلبہا، اور اس ماں نے آپ کو کھلایا اپنے قلب کے ثمرے کو، اور اس طریقے سے کھلایا کہ وقت کا من حرہا و بردہا. یہ وہ ماں ہے کہ وَأَنَّهَا، یہ وہی ماں ہے کہ وقت کا بسمہا، اس نے آپ کو اپنے سماعت اور اپنے کان سے آپ کی حفاظت کی. اب میں تفصیل نہیں دے سکتا. سماعت سے حفاظت یہ ہے کہ جب آپ سوتے رہتے ہیں تو ماں کی سماعت آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے. بچہ اٹھا تو نہیں، کروٹ کی ضرورت تو نہیں ہے، پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، خشک و تر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ سماعت ہے. لیکن جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو ماں اپنے رخسارے کو بچے کے رخسارے پہ رکھ دیتی ہے تاکہ اس کے گرمی حیات سے بچے کو زندگی مل جائے. انہا وقت کا بسمہا، اس نے ہماری آپ کی حفاظت کی ہے اپنے سماعت سے اور اپنے کانوں سے، وہ بصرہا، اپنی آنکھوں سے. ماں ہمیشہ دیکھیے نا آپ کہ جب بھی آنکھوں پر کوئی خطرہ آتا ہے تو ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے. تو جس طرح ہاتھ آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. صحیح ہے. وَيَدِهَا، اپنے ہاتھوں سے، وَرِجْلِهَا، اپنے پیروں سے. اب زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہم آج سیر لا حاصل کرتے ہیں، ہماری سیر کا آغاز ماں کے 2 پیروں پہ تھا. تکیہ رکھ کر رات بھر ماں اپنے پیروں کو جنبش دیتی تھی تاکہ ہمارے اندر جریان حیات ہو سکے. لہذا فرمایا وقت کا بیدہا ورجلہا وبصرہا وشعرہا، اپنے بالوں کے ذریعے سے. اب میں کیا کروں؟ آپ کہتے بال سے کیسے بچایا؟ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کے بدن کا کیلشیم ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، اس کے بال ٹوٹنے لگتے ہیں. اپنا جمال، اپنا کمال، اپنا جلال، اپنا خیال سب قربان کرتی ہے، تب ہم آپ عرصہ وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَجَمِيعَ جَوَارِحَا مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِكَ. کمال یہ ہے ماں کا کہ سب کچھ نچھاور کرتی ہے لیکن کف افسوس نہیں ملتی ہے. بھئی ہم 10-20 ہزار روپے ماں کو دینے کے بعد اپنا حساب جوڑتے ہیں کہ کس سے دیا، کیسے دیا. ماں اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد بھی امام پر مستبشرتاً، خوش ہو کر آنکھیں چلی گئیں. اکثر بات کا صلوات پڑھ دیں محمد والے میں، وقت میرا تمام ہو گیا. پھر کبھی انشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
پھر کبھی انشاءاللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اماں کو دکھائی نہیں دیتا. سب سے زیادہ ماؤں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے بینائی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کی آنکھوں میں اپنی بینائی کا ثمرہ ڈال دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے سے دنیا اوجھل ہے. لیکن کبھی ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بڑی مشکل سے ہم نے بچوں کو پالا. ایک شخص حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ممن ابر، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ اچھا اس سے پہلے اس نے 2 روایتیں ہیں کہ ماں کو کاندھے پہ بیٹھائے ہوئے تھا اور جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں گاڑیوں پہ اپنی بیویاں گھمانے والوں. کبھی ماں کا بھی ہاتھ پکڑو اور ساتھ چلو اور فخر سے کہ تم نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے. تمہارا مقام تمہاری جگہ پر، اس کا مقام. تمہارے بچوں کی جنت تمہارے پیروں میں، میری جنت میری ماں کے پیروں. تو اس نے اپنے کاندھے پہ گھمایا. یا رسول اللہ اکسوہا، میں اسے کپڑا پہناتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، خشک و تر کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہتی ہے تو بازار لے کے جاتا ہوں اور آج حج پہ اسے طواف کرانے لایا ہوں. یا رسول اللہ حل قضیت ما علیہ، کیا میرا حق پورا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. حق وہاں پورا ہوتا ہے جہاں حق ادا ہوتا ہے. جان دے دی ہوئی اسی کی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضور سے پوچھا کہ حضور میں نے حق ادا کیا؟ فرمایا لا. اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد ایک لفظ لا. عزیزو میری سمجھ میں آیا ہماری پوری زندگی کی خدمت والدین کے لیے رسول کی نظر میں ایک لا ہے. رسول کی نظر میں ایک لا. یا رسول اللہ پھر تو حضور نے ایک بات کہی. فرمایا دیکھو تم نے خدمت کی، لیکن اگر تم تمام عمر اس کی خدمت کرو، صیحت اللتی صاحت حین ولادت کا، وہ چیخ جو اس نے ماری ہے ولادت کے وقت، اس ایک چیخ کا بدلہ پوری زندگی تم نہیں دے سکتے. امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت گزری ہے. بس عزیزوں گزری. ان کی والدہ نے ان سے پانی مانگا. یہ بھی عظمت، ماں کی عظمت دیکھو. جس کی انگلیوں کے اشارے میں سورج چاند ہو، وہ اپنے ماں کے حکم پر حکم بجا لاتا ہے. شان امامت ایک طرف اور شان عمومیت ایک طرف. تو فرمایا بیٹا پانی لاؤ. پانی لے کے آئے. آپ تہجد پڑھ رہی تھی، تہجد پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تھکی تھی. آنکھ کھلی اذان صبح کے وقت یا اس سے پہلے. کیا دیکھا کہ حجت خدا ولی عصر، وقت کا امام، جس کے مشیت میں تمام قبضہ قدرت ہے، ہاتھوں میں کاسا لیے کھڑے اور ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ماں جلدی سے مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی. بیٹا تم کھڑے ہو؟ اور میں آپ نے حکم دیا تھا، اس کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کی آنکھ کھلے اور میں آپ کے حکم کی تعمیل. میں نے میری پڑھ دی، بات تمام. تو حضور سرور کائنات کا ایک چیخ کا جواب نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو، تم جو خدمت کرتے ہو، میں معاشرے سے معذرت چاہتا ہوں، میں اور آپ جو خدمت، ابھی میں کچھ لوگ انہوں نے کہا حضور دعا کیجئے والد صاحب پر اللہ کی رحمت نازل ہو. مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اماں کی مشکل ایسے ہی ہے نا. کسی ایسی ماں کو لے آؤ
جو بیمار بچے کے بالی پہ کھڑے ہو کے کہے میرے بچے کی مشکل آسان ہو جائے، اور اس سے مراد یہ ہو کہ یہ مر جائے؟ کافر کی ماں کسی بھی قوم کی ماں ہو، اللہ نے مامتا کو لطافت کا وہ جلال عطا کیا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کبھی یہ دعا نہیں کر سکتی کہ یہ مر جائے۔ حضور فرماتے تم نے جو بھی خدمت کی ہے تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اس دنیا سے چلے جائیں، اور ماں کی خدمت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم پروان چڑھ جاؤ۔ تمہاری خدمت الی الموت ہے رسول، اور ماں کی خدمت الی الحیات ہے۔ آخری بات تمام وہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کو ماں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کہیں کسی شریعت میں نہیں آیا ہے کہ ماں کی قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ پالنے والے کہہ دیتا کہ میں چاہتا ہوں ماں بیٹے اور بیٹیوں کا جو رشتہ ہے وہ تقاضے کا نہیں ہے، وہ رشتہ تقاضے کا نہیں ہے، طلب کا رشتہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ لہذا اپنے ماں باپ کے لیے، خصوصاً والدہ کے لیے مجلسیں، نمازیں، ان کے قضا واجبات کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے اللہ ماں کو شعبہ رحمت میں معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آیا آیت اللہ کاشف الغطا کے پاس، اور شیخ ابراہیم دولابی کا قصہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اصفہان میں، حتیٰ جب بازار خراب ہوتی تھی تب بھی اس کے ہاں پیسے جو ہے برستے تھے۔ وہ آیا، اس نے کہا حضور میرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ تو کہا کہ تو سوچ۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا کیا والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے؟ فرمایا میرا معمول یہ تھا کہ جب میں گھر آتا تھا یا میری ماں مجھے کہیں مل جاتی تھی تو میں اس کا ہاتھ چومتا تھا، اور کبھی کبھی اس کا پیر چومتا تھا، تو ماں جذب کی کیفیت میں گردن ہلا دیتی تھی۔ آغا اسماعیل دولابی کہتے ہیں یہ جو رزق تیرے لیے آ رہا ہے یہ ماں کی گردن ہلانے کا نتیجہ ہے۔ اور جس دن یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس دن کیا ہوگا؟ دعا کے لیے حدیثوں میں ہے کہ کوشش کرو ماں کی دعا کھینچو، ماں کی دعا خدمت کرو۔ اور عزیزوں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میری ماں تو ہے نہیں میں کیا کروں، حدیثوں میں آیا ہے، اس کا تکرار بھی ضروری ہے۔ ہر مجلس میں جہاں چہلم کی مجلس پڑھتا ہوں یہ دو چار جملے کی تکرار کرتا ہوں۔ یہ تکرار ایسے ہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ عزیزوں قبر پہ جائیے، چھٹے امام فرماتے ہیں ماں کی قبر پر، والدین کی قبر پہ جاؤ، بیٹھو، دعا پڑھو، اس کے بعد جو ہے حمد و سورہ پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائی خدا آپ کو صبر عنایت فرمائے، آپ پوچھیں گے قبر پہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم تو کہیں سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اذا وضع احدکم راحت یدیہ، جب تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے عزیز کی قبر پر ہتھیلی رکھتا ہے تو قبر کے نیچے جو مرحوم جو مردہ دفن ہوتا ہے وہ ہتھیلی کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اگر آج میری مجلس میں کوئی پیغام نہ ہو، یہ ایک پیغام کہو تو آپ کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے۔ عادت ڈالو، اپنے والدین عزیزوں کی قبر پہ جاؤ۔ ایک شخص آیا یا ابن رسول اللہ کیا بات ہے، میں پریشان رہتا ہوں۔ فرمایا انہم زورو امواتکم، اپنی میتوں کی زیارت کرو۔ میتوں کی زیارت کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے مردوں کو گڈھے میں دفناتے ہیں ان پہ نہ فاتحہ نہ درود، لیکن قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک، یہ قبرستان نہیں ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہاں زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا زوروا امواتکم، اپنے مرحومین کی زیارت کرو۔ کیوں؟
انہم یستانسون کما تستانسون، جیسے تم کو انس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی انس کی، یستوحشون کما تستوحشون، جیسے تمہیں وحشت ہوتی ہے ویسے انہیں بھی وحشت ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی کسی کا بچہ، کسی کا عزیز بہت دن تک قبرستان پہ نہیں جاتا تو وہ مرحومین آپس میں ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اور عزیزوں روایت میں ہے ایک آدمی بہت نیک تھا لیکن مرنے کے بعد جہنم میں گیا، تو معصومین سے پوچھا کیوں؟ فرمایا جب تک ماں باپ زندہ تھے یہ صالح تھا، نیک تھا، مرنے کے بعد یہ آنکھ ہو گیا۔ مرنے کے بعد آنکھ ہو گیا؟ کہا ہاں، اس نے اپنے مرحومین سے رابطہ توڑ لیا، رابطہ نہ توڑیا۔ بس عزیزوں، چند بچے ہیں جو اپنی ماں کے سوگ میں ایک بیٹی، کچھ بیٹیاں یہاں موجود ہیں اور ایک بیٹی وطن سے دور پڑوس کے ملک میں ہے اور آپ کے مجمع کو وہ دیکھ رہی ہے۔ اور میں کہوں گا میری بہن خوش نصیب ہیں آپ، دنیا آئی ہے جانے کے لیے، آپ کی والدہ خدا آپ کو صبر عنایت فرمائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اتنا پوچھوں گا کہ آپ نے میت سے لے کر چہلم تک تمام اطراف و اکناف کے لوگوں کو آتے دیکھا، کوئی کہاں کہاں سے آیا ہے، 200 300 400 کلومیٹر، صرف اس لیے کہ آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہیں کہ بھائی آپ غم میں اکیلے نہیں ہیں۔ خواتین آئی ہوں گی، بہنوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا، اے بہن نہ گھبراؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اس مجمع سے معذرت چاہتا ہوں جو میری آواز خلد بری سے سن رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے آقا و مولا امام زمان سے، اور میں اس بہن سے مخاطب ہوں جو دور ہے، اے میری بہن تمہاری ماں کا جنازہ اٹھا، اے میری بہن تمہاری ماں کو لوگ پرسہ دینے آئے، اے میری بہن تمہارے ساتھ آج تک لوگ ہیں، لیکن ایک ماں کا جنازہ تاریکی میں اٹھا۔ اے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ماں کے ساتھ یہ ہوا، جلتا ہوا دروازہ۔ جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پہ گرا دیا گیا۔ عزیزو، ماں کی بات آ گئی ہے، روایتوں میں ہے، سادات کرام تمام اہل بیت طاہرین سے معذرت چاہتا ہوں۔ عزیزو، مشکل یہ ہے کہ فاطمہ ماں تھی لیکن امامت کے لیے اپنی مامتا کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں وَجَاؤُوا عَلَى بَابِي حَطَبًا جَزَلًا، میرے دروازے پر موٹی موٹی لکڑیاں لے کے آئے۔ سردی کا موسم ہے، لکڑیوں کو سمجھ سکتے ہو، پتلی لکڑیاں جل کے ختم ہو جاتی ہیں، جزل کے معنی کندے کے ہوتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میرا گھر جلانے کے لیے موٹی موٹی لکڑیاں لا کے رکھ دیا۔ ارے سیدہ آواز دیتی رہی۔ رونے میں تکلف نہ کرنا، انشاءاللہ آپ سب کو حج و عمرے کی توفیق خدا عنایت کرے، انشاءاللہ آپ حج کریں گے۔ عزیزو، جاؤ بحطبًا جزلا، لکڑیاں لے آئیں، لکڑیاں جل گئیں۔ عزیزو، جتنا روایات میں ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ 35 سال پڑھنے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں عزیزو،
ایک دعا ہے دعائے صنمین قریش. امیر المومنین ہر قنوت میں یہ دعا پڑھتے تھے اور روتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ ان پہ لعنت جنہوں نے گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا، ان پہ لعنت جنہوں نے دیواروں کو گرا دیا، ان پہ لعنت جنہوں نے پس لیا. اجرکم اللہ. عزیزو مجھ سے ترجمہ نہیں ہو رہا. مولا علی فرماتے ہیں وَظِلْ عِنْدَ قُوہا. علماء بیٹھے ہیں، آپ جا کے اس کا لغت میں ظل کے معنی ہوتے ہیں پسلی کے، پہلو کے. دق عربی میں دق کے معنی کسی مضبوط چیز پر کسی بھاری چیز سے ضرب لگانا، اور اتنی ضرب لگاؤ کہ وہ چور چور ہو جائے. امیر المومنین فرماتے ہیں ان پہ لعنت جنہوں نے زہرا کی پسلیاں چور چور کر دی. ارے کیسے بھاری دروازہ دیوار پر گرایا، در و دیوار کے درمیان سیدہ تڑپ رہی تھی، آواز دیتی تھی اے فضہ میری مدد کو. یہ ماں کا ذکر ہے. اب دیکھیں روایت ہے، اگر روایت میں نہ ہوتا تو میرے اندر جرات نہ ہوتی کہ یہ جملہ دہراؤں. عزیزوں جملہ یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ملعون دروازے کو دھکا دے رہے تھے، دروازے کی چولیں ہل رہی تھی. کہاں تھے تم سب؟ دروازے کی چولیں ہل رہی تھی. فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اب دروازہ کھل جائے گا، یہ ملعون علی کو مار ڈالیں گے، تو میں نے اپنے شکم مقدس کو دروازے سے لگایا. عجب نہیں آواز دی ہو اے میرے لال اپنی ماں کے ساتھ بابا کو بچا لو، تم اپنے باپ پہ قربان ہو جاؤ. کسی کو نہیں پکارا. فاطمہ زہرا نے در و دیوار کے درمیان جو مرثیہ پڑھا وہ یہ مرثیہ پڑھا. چونکہ ایک ماں کا ذکر ہے اس لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. عزیزو سب سے سید نہ ہوتا تو یہ بات نہ کہتا. عزیزو سب سے خطرناک وقت ایک خاتون پہ تب آتا ہے جب اس کی ولادت کا وقت آتا ہے. یا صاحب زمان. اور اس سے بھی زیادہ سخت وقت تب آتا ہے جب بچہ شکم میں مرنے لگتا ہے. عزیز و روایت کہتی ہے فَجَدُّهَا دروازے کو زور سے دھکا دیا. خالی دھکا نہیں دیا، اب در و دیوار کے درمیان زہرا جو مرثیہ پڑھا ہوئے پڑھا یا فضتو الیک انی، اے فضہ میری مدد کو آؤ. واللہ قتلا ولدی ما بہلا جائی، میرا بچہ میرے شکم میں مر رہا، میرا بچہ میرے شکم میں مارا گیا، میرا بچہ میرے شکم میں مارا. بس عزیزو میں نے مجلس پڑھ دی. ان بھائیوں سے کہوں گا خدا تمہیں صبر عنایت فرمائے. انشاءاللہ جب محسن سلام اللہ علیہ کی زیارت حشر پہ نصیب ہو نا تو وہاں زہرا کا حال دیکھنا. سنی محرخ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ روایت رسول خدا سے ہے کہ جب سارے مومنین پریشان ہو جائیں گے تو رسول خدا کے پاس جائیں گے کہ یا رسول اللہ کچھ مدد فرمائیے. رسول خدا علی سے کہیں گے جاؤ زہرا سے کہو آپ کے پاس کوئی وسیلہ ہے. کہتے ہیں اسی اسنا میں آسمان سے فرشتے ایک ناقے کو تھامے ہوئے لے آئیں گے. اس ناقے کے اوپر ایک محجبہ خاتون ہوں گی. عزیزو بس مجلس میں نے تمام کی. ان کی گود میں کفن میں لپٹا ہوا ایک ننھا سا جنازہ ہوگا.
پورے حشر میں ہنگامہ مچ جائے گا، انبیاء سر جھکا کے رونے لگیں گے۔ روایت کا جملہ ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں ہوں گی، حضرت خدیجہ ہوں گی، اور وہ جنازہ حضرت محسن کا ہوگا۔ روایت کہتی ہے بی بی منہ پہ منہ رکھ دیں گی، بے ایک جملہ کہیں گی، بے ای ذنب قتلت، میرے خدا میرے بچے کا گناہ کیا تھا، میرے خدا میرے محسن کا قصور کیا تھا، کیوں مارا میرے لال کو۔ بس آخری جملہ ہوتا ہے رحمت تمام۔ باپ کی مجلس ہے، ماں کی مجلس ہے، بیٹے کا ذکر ہو گیا، اب بیٹیوں کا ذکر ہو جائے۔ بیٹیاں جو ہے نا وہ ماں سے عہد باندھتی ہیں، وہ ایسا عہد ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، وہ عہد ماں مامتا کا عہد باندھتی ہے۔ زینب سلام اللہ علیہ، علماء بیان کرتے ہیں، میں نے معتبر علماء سے سنا ہے، آقا احمد کافی کہتے ہیں کہ حضرت زہرا نے حضرت زینب کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹا اس گھر کی ماں تم ہو، اب جب کوئی مصیبت آئے میرے بچوں کو میری کمی نہ کرنے دینا۔ بس زینب نے ماں کی ساری ذمہ داری لے لی، لیکن عزیزو زینب کو جو چیز آج تک تکلیف دے رہی ہوگی وہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں بھی رہتی تھی، کان تکشف وجہا ان ولدیہا وان بعلہا وبنیہا، حضرت زہرا آدھا چہرہ چھپائے رہتی تھی، محرموں سے پردہ۔ وہ اس لیے عزیزو ملعون نے کوچے بنی ہاشم میں مقنے کے پیچھے سے تماچا مارا تھا، کہیں حسن پوچھ نہ لے اماں چہرہ کیوں سیاہ ہے، زینب پوچھ نہ لے اماں چہرہ کیوں سیاہ ہے، اماں چہرہ کیوں سیاہ۔ عزیزو یہ تو ایک تماچا تھا جس کا ذکر بڑے ہی پردے میں رہ کے کرنا پڑتا ہے، لیکن عزیزو ایک بیٹی جس کی ماں یا باپ مر جائے اس کو لوگ دلاسا دیتے ہیں، لیکن ایک بیٹی کربلا میں تھی، بس مجلس تمام ہو گئی، ایک بیٹی کربلا میں تھی جس کا کرتا جلا ہوا تھا، آواز دیتی تھی درائت الیتم ماذا، اب مجھے پتا چل گیا یتیمی کسے کہتے ہیں، اب مجھے معلوم ہو گیا یتیمی کسے کہتے ہیں۔ اسی اسنا میں شمر آیا، ایک جملہ اولاد والوں میں معذرت چاہتا ہوں، ایک جملہ شمر آیا، آنے کے بعد تازیہ نہ لایا تھا، جعل یضربها، سکینہ کو تازیہ نے مارنے لگا، سکینہ تڑپنے لگی، لیکن درد کب تھا آپ سنتے ہوں گے کہ ملعون نے بندے اتار لیے، اتارا نہیں، سید ابن طاووس کہتے ہیں ملعون نے زور سے بندے کیچے، کان کی لبیں پھٹ گئی، بس سکینہ آواز دینے لگی واہ بتا واہ بتا۔ عزیز و مجلس تمام بیٹیوں اسی جملے پر رو لینا، وہ ملعون نے ایسے زور کا تماچا سکینہ کو مارا، بچی منہ کے بال زمین پر گر گئی اور آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ عباسہ واہ حسین، سیعلم الذین ظلموا ایام علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کریں، چند دعائیں کریں۔ پہلی دعا، خدا ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے سیرت و کردار کو مرضی پروردگار قرار،
ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں بلند کہیے گا تاجیل فرما، ہمیں ان کے نوکروں اور غلاموں اور خادموں میں قرار دے۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی اور تمام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، ہر روز ان پہ عذاب جدید نازل فرما۔ خدا فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، خدا عراق کے مظلوموں کی حفاظت فرما، سرزمین ایران و مومنین کی تمام سرزمین کی حفاظت فرما، فرزندان توحید کی حفاظت فرما، اذان و قرآن کے دشمنوں پہ لعنت نازل فرما، مساجد و مراکز دینی کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، ہم پہ ان کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ فرمائیں۔ پالنے والے ہمارے وجود کو حکومت امام زمان کا سایہ عنایت فرما، مرحوم حاضہ اور حاضرین کے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما، جوار رحمت حضرت زہرا میں قرار دے، نام اعمال کو مملو از حسنات فرما، خالی از سیئات فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے فرزندان اور ان کے متعلقین اور لواحقین کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما، مرحومہ کے وارثوں کو اور تمام مرحومین کے ورثاء کو کار خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ خدا تو ہم سے راضی ہو جا، اہل بیت کو ہم سے راضی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت زاہد حسین اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور حضار کے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان سب کو اِسحال فرمائیے بالنبی